اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ اج دی اس عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس دے اندر تسی میرے فاضل بھائی خطیب ابن خطیب مولانا سلمان شریف دا ایمان افروز خطاب سماعت فرما چکے ہو، اور میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی خطیب پاکستان محبوب عوام قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب جو کہ الحمدللہ تشریف لے آئے ہوئے نے، انہاں دا مفصل خطاب ہوئے گا۔ قرآن پاک وچوں دو مقام اس وقت تواڈے سامنے پڑھے، ایک دا تعلق قرآن دے نال اور دوسرے مقام دا تعلق صاحب قرآن دے نال۔ مینوں پتہ ہے واقعی ٹھنڈ واوا ہے، لیکن ہن چونکہ تسی آپ باہر نکل آئے ہو، ساڈا تے گناہ کوئی نہیں نہ پھر ہن تھوڑے تھوڑے تانوں ماشاءاللہ خطیب پاکستان الحمدللہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اپنے جاگندہ ثبوت دو، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب، حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مرحبا وسلم مرحبا وسلم مرحبا وسلم مرحبا وسلم۔ ماشاءاللہ ساڈے محبوب خطیب تشریف لے آ چکے، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم بھائی ذبیح اللہ صاحب، انہاں دے بیٹے دا حافظ عاصم دا قرآن پاک اللہ دے فضل و کرم دے نال پائے تکمیل نوں پہنچ رہے ہیں۔ بڑی خوشی دی بات، دیگر گاؤں دے بچے بچیاں نے بھی قرآن پاک نوں پڑھے ہے، اور اس مسجد دے امام و خطیب مولانا اندلیب کوکب صاحب، اللہ تواڈے ساریاں دے پیار و محبت نوں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، میں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے اپنی بات نوں شروع کرنا چاہنا، ایکو نہیں چلانی جی میں پہلے شروع جس نے مزیدار او کم رکھنا ہے۔ عظمت قرآن دے کیا کہنے، شان قرآن دے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر بے شمار مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے، انہاں مخلوقات وچوں چار مخلوقات مشہور نے، انسان، حیوان، جن اور فرشتے۔ اللہ پاک نے انہاں چارہ مخلوقاں وچوں انساناں نو سب تو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر انسانہ دے بھی چار طبقے نے،
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایک انبیاء دا طبقہ، ایک صدیقین دا طبقہ، ایک شہداء دا طبقہ اور ایک صالحین دا طبقہ۔ اللہ پاک نے انہاں چاراں طبقیاں وچوں انبیاء دے طبقے نوں سب تو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ دے فرشتے بے شمار نے، انہاں وچوں بھی 4 فرشتے مشہور نے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ پاک نے انہاں 4 فرشتیاں دے وچوں جبرائیل علیہ السلام نو سب تو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ میرے پیغمبر دے یار خلفائے راشدین بھی 4 نے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضوان اللہ علیہم۔ بولو یار، اینی بھی ٹھنڈ نہیں، اجمعین۔ اللہ پاک نے انہاں 4 خلیفیاں چوں صدیق اکبر نو سب تو زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی 4 نے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہنہ۔ اللہ پاک نے نہ 4 بیٹیاں چوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نو سب تو زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں، کتابوں اور صحیفے اور بھی آئے، 4 کتابوں مشہور نے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اللہ پاک نے انہاں 4 کتاباں چوں قرآن مجید نو سب تو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضرات توجہ فرمایا جے، مینوں 1 گھنٹہ ٹائم ملے ہے، لیکن کڑی میرے سامنے انشاءاللہ تعالی ادھے گھنٹے دے وچ 31-32 منٹ وچ بات آپاں ہر صورت مکا دینی ہے اور تھوڑا جہا حصہ پانا ہے۔ قرآن پاک دی تھوڑی آواز کھول یار، قرآن پاک دی جیڑی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، اللہ پاک دے قرآن دا 14واں سپارہ سورہ النحل آیت نمبر 99 فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب جی، جڑی کتاب اسی تواڈے تے نازل فرمائی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کتاب دے اندر ہر چیز دا بیان ہے، ہر علم موجود ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مجید دے اتنے زیادہ عنوانات نے، جس عنوان تے بھی بات کیتی جائے بڑی دیر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج جڑی میں بات تواڈے سامنے رکھنی چاہنا، قرآن چے سائنس بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، قرآن مجید اندر علم ریاضی بھی موجود ہے۔ حضرات، قرآن دی عظمت دے کیا کہنے، آج میں تانوں قرآن چو ریاضی حساب جنہوں اسی پڑھیا سکولان دے اندر وہ دسنا ہے، اور ریاضی دے وچ کیے گنتی ہوندی 1 2 3 4 والی میرے دوستو، اور ریاضی دے اندر جمع تفریق ضرب تقسیم ہوندی ہے۔ قرآن پاک اندر گنتی بھی پوری موجود ہے، جمع بھی موجود ہے، تفریق بھی موجود ہے، ضرب بھی موجود ہے، تقسیم بھی موجود ہے۔ شاید تسی اس انداز نال قرآن دی عظمت نہ سنی ہوئے، لیکن انشاءاللہ توجہ کرو گے تو بات سمجھ اندر آئے گی اور عظمت قرآن واضح ہوئے گی۔ قرآن مجید اندر سارے علم، ان علماں چو علم ریاضی میں تو آرے نال بیان کرنا چاہنا، اور ریاضی میں سب تو پہلے گنتی، اور گنتی جے سب تو پہلے کی ہوندہ ہے، انگل ویکھ کے کہہ دیو یار، انگلی ویکھ کے ہی کہہ دیو، کتھے لکھے ہے؟ ایک آئی اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 ہے، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیو سبحان اللہ۔
فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ دنیا دے لوگو تہاڈا الہ ایکو ہی ہے، تہاڈا معبود ایکو ہی ہے۔ اے وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کولو منگ دی، او کلائے داتا مولانا عمر ربانی صاحب، حافظ نفیس صاحب، علماء کرام تشریف فرمانے، او کلائے داتا یارو سارے جگ دا اے سارا اے کمال میرے کلے رب دا۔ کون اللہ اپنی قدرت نالوں نے نقشے کٹے نے، ایکو ٹینی ہوتے پھل مٹھے کھٹے نے، حالاں سارے بوٹیاں نو پانی ایکو لگ دا، اے سارا اے کمال میرے کلے رب دا۔ واحد عربی چیک نو کہندے نے، اگے آگیا دو کتھے لکھے ہیں، اللہ پاک دے قرآن دا 8واں سپارہ سورہ انعام آیت نمبر 143 اللہ پاک نے جانوران دے جوڑیاں دا ذکر فرمایا، دو کو جوڑے وقت دی قلت میں بڑا شارٹ کٹ تہاڈے سامنے بیان کرانگا۔ فرمایا من الزان اثنین، پیڑ وچوں دو، پیڑ تے چھترا، پیڑ تے چھترا، ومن الماز اثنین، بکری چوں دو، بکری تے بکری نہیں کٹا، وہ بکری نال بکرا ہی باندھا ہے نا، بکری نال بکرا ہی سجدہ ہے۔ اور میرے دوستو اسنین دا لفظ آیا ہے عربی چے، اسنین دو نو کہندے نے، آگے آگیا تین کتے لکھے ہیں۔ اللہ پاک دے قرآن دا 3 سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 تو 41، حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دیکھے، اسے وقت دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، عرشاں والے رب حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ، اے عرشاں والے ربا یہ مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے تے اپنے زکریا نو میاں پتر عطا کر دے۔ حضرات میں اشارہ کرنا چاہنا ہوں، میرے اللہ نے اعلان فرمایا، او میرے زکریا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ پہلا مسئلہ کی ثابت ہویا، انبیاء کائنات اندر سب تو آلہ نے انہاں نو اولاد دی لوڑ پئی ہے تے کدے کول منگی ہے؟ اچھی بولو، کدے کولو منگی ہے تے سانو بھی کدے کولو منگنی چاہی دیئے، رب کولو منگنی چاہی دیئے۔ حضرات توجہ فرمایا جے توجہ، اللہ پاک نے بیٹے دیاں خوشخبریاں دے دیتیاں نے۔ اللہ دے گئے پیغمبر زکریا علیہ السلام کہندے نہیں، اللہ جی کوئی آئے نشانی دس دیو، اللہ جی کوئی نشانی دس دیو جدو بیٹا ہوئے گا۔ فرمایا آیا تو کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، اور میرے زکریا نشانی پوچھیو بیٹے ہون دی ولادت دی تے سن تو 3 دن گل نہیں کر سکیں گا، زبان بند ہو جائے گی، اشارے نال گل کریں گا، سمجھ لیں اللہ دی رحمت ہونا لیے، اللہ دی مہربانی ہونا لیے۔ ثلاثۃ 3 دن، ثلاثۃ عربی چے 3 نو کہندے نے، اگے آ گیا 4 کتھے لکھے ہیں، اللہ پاک دے قرآن دا 3 سپارہ سورہ بقرہ میرے دوستو بزرگو بھائیوں، اور آیت نمبر 260۔ ایک دن اللہ دے خلیل آندے نے، رب ارنی کیف تحیی الموتى، عرشاں والیا میں ویکھنا چاہنا ہاں تو مردیاں نو کیویں زندہ کرنا ہے۔ فرمائے میرے خلیل اللہ اولم تؤمن، کیا تو اس گل نو نہیں مندا؟ اللہ جی میں ماننا ضرور ہے، تھوڑی کیوں کٹاؤ؟ حضرات توجہ فرمایا جے، اللہ جی میں ماننا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہنا ہوں آنکھیں ویکھ کے دل نو تسلی ہو جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے میرے خلیل اللہ، فخذ اربعۃ من الطیر، کہہ دیو
اے میرے خلیل اللہ پھر 4 پرندے پکڑ لے انہوں نے ذبح کر کے پتھر تے رکھ دے بلا دور دے آنگے فخذ اربات علماء بیٹھے نے اربات عربی چے 4 نو کہندے نے 4 پرندے پکڑ لو وہ سارا واقعہ تسی علماء کو لو سنیے میں اپنی بات بیان کرنی چاہنا ہوں اگے آ گیا ہوئے آتے ہوئے کی داس دے ہو 5 ٹھڑے پہ ٹھڑے واقعی میرے دوستو کتے انہا للہ نہ ہو جائے انشاءاللہ ایسا معاملہ نہیں باندھا آگیا 5 کتے لکھی ہے اللہ پاک دے قرآن دا 15واں سپارہ سورہ کاف ہے آیت نمبر 22 ہے اللہ پاک نے اصحاب کاف دی مختلف گنتی دا ذکر فرمایا وہ دے وچو ایک کیوی ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ کہنے والے نے کیا اصحاب کاف 5 سن 6واں کتا سی خمساتن عربی چے 5 نو کہندے نے اگے آگیا 6 کتھے لکھی ہے اللہ پاک دے قرآن دا 11واں سپارہ سورہ یونس ہے آیت نمبر 3 نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام تو آجا رب ہوئے جن نے زمین و آسمان 6 دنہ چے بنائے کنے دنہ چے 6 عربی چے 6 نو کہندے نے اگے آگیا 7 کتھے لکھی ہے ویسے ہر ہند سے چے میں کئی آیتاں اللہ دے فضل دلیل دے طور تے دے سکنا وقت دی قلت دے باعث ایک اور تھوڑی سن دے جاؤ حضرات اللہ دے قرآن دا 12واں سپارہ سورہ یوسف آیت نمبر 46 اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں عزیز مصر نو خواب آیا 7 گائیاں موٹیاں تے 7 پتلیاں 7 سیٹے سبز تے 7 خوشک نے اور اپنے درباریاں سامنے خواب پیش کیتا ہے تعبیر پوچھ رہے نے کسی نو تعبیر آ نہیں رہی اوتھے وہ بندہ بھی بیٹھا ہے جرا جیل چو رہا ہو کے آیا سی اچانک یوسف علیہ السلام یاد آئے نے ایک خوابان دی تعبیر بیان کرن والی تے عظیم شخصیت جیلے موجود ہے کہنے لگا میں نو ٹائم دیو میں خواب دی تعبیر دساں گا یہ تو سیدھا اٹھے ہے اور جیل اندر پہنچے آئے جا کے کہندہ یوسف ایوہ الصدیق اے یوسف سچے افتنا فی سب بکرات سمان یاکلہن سبن جاف و سب سنبلات خضرون و اخری یابسات 7 گائیاں موٹیاں تے پتلیاں تفسیر میرے دوستو پھر کدے سہی اور بار سورہ یوسف دے اندر سبن 7 نو کہندے نے سبا دا لفظ 8 باری آیا ہے حضرات آگے 8 کتے لکھے ہیں اللہ پاک دے قرآن دا میرے دوستو 20واں سپارہ سورہ القصص ہے آیت نمبر 27 ہے اچھا یہ دسو میں قرآن بیان کر رہے ہیں قرآن جو کی بیان کر رہے ہیں والا ریاضی سبحان اللہ نہیں یار کی بیان کر رہے ہیں ریاضی چے گنتی ریاضی چے ہاں بالکل ٹھیک ہے اور جی میں بھی کئی جاؤ تسی بولی جاؤ بس دھیان کرے آج کڑی میرے سامنے 20 منٹ رہ گئے نے توجہ فرمایا جے حضرات ریاضی چے گنتی جے کٹھے پہنچ گئے ہیں 8 تک کتھے لکھی ہے اللہ پاک دے قرآن دا 20واں سپارہ سورہ القصص ہے آیت نمبر 27 ہے موسیٰ علیہ السلام نے بندے نے مکہ ماریا بندہ لگا گیا اوہ اتھوں پجے پنجرے پجاندے 7-8 دن چل دے چلاندے مدین دے کھوتے پہنچے وہ سارا واقعات داستان ہے حضرات توجہ فرمایا جے شعیب علیہ السلام کو پہنچ گئے حضرات تو جتھے ساری گل بات ہوئی ہے تے شعیب پیغمبر کہندے نے ٹینشن نہیں لینی ہن تم بچ آئے ہیں تے اے موسیٰ علیہ السلام تو نوجوانے ایمانداریں نیکیں لیکن میں تینوں اپنے گھر ایویں نہیں رکھ سکتا لوکی گلاں کرنگے لہٰذا سن میں تیرے نال چاہنا انی اریدو ان کے حقائے دبنتی ہاتین الا انتا جرانی میں چاہنا وہاں اپنی 2 بیٹیاں جو ایک دا نکاح تیرے نال کر دیا
جاگا لوکاں دیاں گلاں ہون گیاں نہیں اللہ لیکن ایک میری شرط ہے وہ شرط کی ہے دھیان نال سنیا جے اللہ انتا جرانی سمانیہ حجاجین جنہاں نو علم نال محبت پیارے انہوں نے میری بات بڑی سمجھ آ رہی ہے اے موسیٰ میرے ایک شرط ہے شرط کی ہے سمانیہ حجاجین تینو 8 سال بکریاں چرانیاں پینیاں نے کنے سمانیہ 8 تے حجج سال نو کہندے نے اے موسیٰ کیونکہ اگر بیٹی توڑ دیتی تے کلی رہ جائے گی تے بکریاں والا معاملہ خراب ہوئے گا نکاح میں کر دینا تینو 8 سال جناب بکریاں چرانیاں پینیاں نہیں اگے آ گیا 9 کی آ گیا 9 کتے لکھے ہے اللہ پاک دے قرآن دا 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 کے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ 9 آیات بینات فصل بنی اسرائیل اسی اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نو 9 آیات 9 موجزے 9 عربی چے 9 نو کہندے نے 9 موجزے عطا فرمائے نے اگے آگیا 10 کتھے لکھے ہے اللہ پاک دے قرآن دا 12واں سپارہ سورہ ہود آیت نمبر 13 جدو قرآن ورگی کتاب مکے والے نہیں لیا سکے اللہ نے اور رہتا دے دیتیاں فرمایا فاتو بیشر سور مثلی مفتریات ودو من استطاعتم من دون اللہ جے پورا قرآن نہیں لیا سکتے گلاں بڑیاں کر دے ہو جاؤ قرآن دیاں 10 سورتاں ورگیاں 10 سورتاں ہی لے آؤ عشرتن عربی چے 10 نو کہندے نے حضرات توجہ فرمایا جے اور اہل علم موجود نے اصل گنتی ہے ہی 10 تک اصل گنتی ہے ہی 10 تک کیونکہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لکھو ایک پاس لکھو پھر لکھو لاکھ کروڑ ایک تو لے کے 10 تک ہی لگنے نواں نہیں آنا جاؤ تجربہ کر لیں اصل گنتی ہے ہی چلو آپ 12 تک پہنچا دینا ٹھیک ہے نا 11 کتنے لکھے ہے اللہ پاک دے قرآن دا 12واں سپارہ سورہ یوسف آیت نمبر 4 حضرت یوسف علیہ السلام نیند تو بیدار ہوئے تھے بڑے گھبرائے ہوئے نے باب یعقوب علیہ السلام دی نظر پئی تے دیکھیا میرا بیٹا میرا لخت جگر یوسف پریشان ہے گھبرائے ہے تے کہندے کی نہیں کیا ہوا تجھ کو میرے نور نظر کیوں کلیجہ کانپتا ہے اس قدر اے قرار جاں اور دل کے سکون تیری بے چینی سے میں بے چین ہوں تجھ کو اللہ کی اماں اے میری جان حال اپنا جلد کر مجھ سے بیان تے یوسف علیہ السلام کی آندے نے اور میرے میر کوٹ دے دوستو توجہ کرے آجے یا آباتی انی رائی تو آہدہ عشرہ کوکبا اے بابا میں سفنان ڈٹھا چاند ستارے یاراں کہہ دیو اے بابا میں سفنان ڈٹھا چاند ستارے یاراں او سب منو سجدہ کر دے کر کے عجز ہزاراں اوہ احد عشرہ عربی چے 11 نو کہندے نے اگے آگیا 12 کتے لکھے ہے سورہ آراف ہے میرے دوستو 10واں سپارہ ہے آیت نمبر 160 ہے توجہ فرمایا جے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سوٹا پتھر تے ماریا فم بجست من حسنۃ عشرۃ عینا اللہ پاک نے 12 چشمے جاری کر دی اسنا عشرہ عربی چے 12 نو کہندے نے ہن 12 تک پہنچ گئے اصل گنتی 10 تک آپاں 2 ود گئے ہیں اس تو اگے بھی جا سکنے اس تو اگے بھی جا سکنے ہیں کوئی اے نہ سمجھے کہ میں نے اگے گنتی ہوندی نہیں یا وچ ہے گی نہیں قسم خدا دی قرآن چے لکھ بھی لکھے ہے لکھ بھی لکھے ہے کتے لکھے ہے 23واں سپارہ سورہ الصافات آیت نمبر 147 ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام دا ذکر فرمایا وَارْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ
اسی اپنے پیغمبر یوسف یونس علیہ السلام الہ میاں کہندے نے 100 نو الف کہندے نے 1000 100,000 بندے وال یعنی 100,000 کنا ہوندا ہے 1,100,000 ہوئے تے کنا بندا ہے 1 لاکھ آئیے جمع تفریق ضرب تقسیم کریے تے گل مکائیے میرے دوستو قرآن اندر سارے علم نے آج علم ریاضی سے گنتی اور گنتی تو بعد جمع تفریق آئیے پہلے جمع دی دلیل دینا اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 اللہ پاک نے حج دے مسئلے بیان فرمایا حاجی ہے نا حج کرنے گیا حاجی واسطے قربانی کرنا ضروری ہے قربانی کرنا ضروری ہے لیکن حاجی صاحب حج کرنے گئے اتھے پیسے مک گئے قربانی دی گنجائش ہے نام بچی تے پھر کی کرے فرمایا حاجی صاحب اگر قربانی دی گنجائش نہیں بچی پیسے مک گئے تے ٹینشن نہیں لینی اللہ جی میں کی کراں فرمایا تو 10 روزے رکھنے نے کیویں فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ اے حاجی واسطے مسئلہ ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فرمایا 3 روزے مکہ شریف اندر رکھنے نے وَسَبَاتٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تے 7 روزے کریم واپس آ کے رکھنے نے 3 9 تے 7 کنے بن گئے جمع بھی 3 تے 7 کٹھے کیتے جمع بھی تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ اے 10 پورے ہو گئے نہیں حضرات توجہ فرمایا جے توجہ اجے تے ٹائم اجازت نہیں دے رہا آگے آگئی تفریق آگے آگئی تفریق ہے اوہ اللہ پاک دے قرآن دا 20واں سپارہ ہے سورہ العنکبوت ہے آیت نمبر 14 ہے اللہ نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام دا ذکر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ نوح علیہ السلام نو اللہ پاک نے اپنی قوم وال بھیجیا فَلَبِثَ فِيهِمْ امتحان کرے آجت علماء کرام فَلَبِثَ فِيهِمْ نوح علیہ السلام رہ فِيهِمْ اونا ویچ 1000 سنة 1000 سال 1000 نو سنت سال نو کہندے نے 1000 سال حالانکہ تبلیغ دا عرصہ کنہ ہے 6.5 اچھی بولو 6.5 اور اچھی بولو 6.5 یہ تسی بولنا نہیں دے پھر میں ہور بدا دینی حضرات دھیان کرے آجے 1000 سنت 1000 سال کہہ کے اللہ نے اللہ نفی دا لے اندہ ہے علماء کرام توجہ فرمایا جے میرے پڑھے لکھے دوستو توجہ فرمایا جے اللہ 50 آما مگر 50 وچوں کٹ دیو انج ترجمہ نہ ہوئے میں ذمہ دار اللہ دے فضل نال 1000 سنت نوح علیہ السلام انہاں چے رہے 1000 سال کہہ کے فرمایا اللہ 50 آما 50 عربی چے 50 نو کہندے نے 1000 چو 50 کڈے دے کنے رہ گئے آج جڑے بیٹھے نہیں زندہ آباد میں تھوڑے بولو حضرات 1000 چو 50 کڈے دے کنے رہ گئے تفریق بھی وڈی رقم جو چھوڑ کڈی ہے تو پھر تفریق ہی ہوندی ہے انہوں تفریق کہندے نا تفریق ہو گئی اگے آگے ضرب کتے لکھی ہے اللہ پاک دے قرآن دا 3 سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 ہے فرمایا جڑا اللہ دے راہ چے خرچ کر دے نے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ اللہ انہاں دے پیسے انج وداندے نے جویں اللہ ایک دانے چوں 7 بالیاں کر دے فی کل سنبلۃ 100 حبہ ہر بالی چے 100 دانہ ان ایک دانے جو 7 بالیاں ہر بالی چے 100 دانہ 7 نو 100 نال ضرب دیو دے کنے بن گئے 700 حدیث بخاری ہے کہ نہیں 700 گناہ ہو گیا اگے آگئی تقسیم اوہ اللہ پاک دے قرآن دا 10واں سپارہ میرے دوستو اور آیت نمبر 65 ہے دھیان نال سنیا جے فرمایا یا ایوہ النبیو حرز المؤمنین علی القتال اے محبوب لوگانو جہاد واسطے اباریے تیار کرو یکم منکم 20 صابرون یغلبو 200
کدھر چلا گیا ندیم کدھر چلا گیا ہے حضرات توجہ فرمایا جے توجہ فرمایا تواڈے 20 ہون گے انہاں دے 200 میاتین 200 ہون گے 20 نو 200 تے تقسیم کر دیا جے برکتاں میں آپ پا دیاں گا حضرات توجہ فرمایا جے قرآن بھی آلہ حضرات میں دیکھ رہے ہیں گھڑی نو 8 کو 9 منٹ رہ گئے نے کیوں نہ صاحب قرآن دی تھوڑی جی بات ہو جائے قرآن بھی آلہ تے صاحب قرآن بھی آلہ کون میرے پیغمبر علیہ السلام حضرات جوانی ہو پیری ہو امیری ہو فقیری ہو موت ہو حیات ہو امن ہو جنگ ہو امید ہو ترنگ ہو یاس ہو آس ہو شائی ہو گدائی ہو رنج ہو راحت ہو حزن ہو مسرت ہو وہ میرے پیارے آقا جن کا مقدس نام کشمیر کے سبزہ زاروں میں دکن کے پہاڑوں میں ہمالیہ کی چوٹیوں میں گنگا کی وادیوں میں چین میں جاپان میں ترکمانستان میں افغانستان میں عراق میں ایران میں پاکستان میں ہندوستان میں الجزائر میں اٹلی میں انڈونیشیا میں ملیشیا میں امریکہ میں افریقہ میں عرب میں عجم میں زمین پہ آسمان پہ ہواؤں میں فضاؤں میں مشرق میں مغرب میں شمال و جنوب میں ارے جہاں جہاں میرے خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی عظمت مصطفیٰ شان نعرہ قدولان جب میں ڈگ پاؤں گا حضرات توجہ فرمایا جے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر نبی پاک دی عظمت دے حوالے نال جیڑا بھی شاعر بولیا جس زبان چے بولیا کمال بولیا کوئی عربی چے بولیا کمال بولیا کوئی فارسی چے بولیا کمال بولیا کوئی میواتی چے بولیا چیٹوی میواتی دی آئی ہے کوئی میواتی چے بولیا کمال بولیا اردو پنجابی دی پھر کیا ہی بات ہے آئیے جاندیاں تہاڈا ذوق بھی پورا ہو جائے اور وہ بیان ساڈا ادوں تک پایا تکمیل تک پہنچتا ہی نہیں جدوں تک مدینے والی سرکار دی شان نہ بیان ہو جائے حضرات توجہ فرمایا جے کون میرے آقا عربی دا شعر آندا ہے افلت شموس الاولین و شمسنا اچھی کہہ دیو ایک باری پھر کہہ دیو پاویں ہنیرا ایمانداری نال کہہ دیو حضرات توجہ فرمایا جے افلت شموس الاولین و شمسنا ابداً علی افق الاولا لا تغربو تو سے کہو گے مولوی جی سانو عربی دا آسان ترجمہ کر دیو ٹھیک ہے میں ترجمہ کرنا چاہنا بال اختتام نو میری جا پہنچ چکی ہے کون ایدہ ترجمہ کیے ایدہ مطلب ہے میرے پیغمبر دی شان دے کیا کہنے مقام دے کیا کہنے آدم آئے کہتے نبوت گئی جناب نو آئے کہتے نبوت گئی حضرت خلیل اللہ آئے کہتے نبوت گئی موسیٰ کلیم اللہ آئے کہتے نبوت گئی یعقوب و یوسف آئے کہتے نبوت گئی داؤد و سلیمان آئے کہتے نبوت گئی یحییٰ و زکریا آئے کہتے نبوت گئی ہود و لوط آئے کہتے نبوت گئی یونس علیہ السلام آئے کہتے نبوت گئی عیسیٰ علیہ السلام اج پہلے آسمانہ تے زندہ نے قیامت تو پہلے آنگے لیکن نبی بن کے نہیں آنگے جدو آسمان تے گئے نے نبوت بھی گئی میں اپنے پیغمبر دی عظمت تو صدقے جاؤں میرے پیغمبر اس جہان تے رہ بھی اس جہان تے آئے بھی جہان تے 63 سالہ پاکیزہ زندگی گزاری اور آج روزہ پاک اندر آرام فرما رہے نے اس جہان تو گئے بھی نے لیکن میرے پیغمبر دی نبوت اور رسالت دا پرچم قیامت دیاں کنداں تک لہراندہ رہے گا
حضرات توجہ فرمائیں 10 بجے میری تقریر مکنی ہے 2 منٹ نعرے دے وچوں کٹ دیو حضرات ہو گئے بھی ٹائم گیا نا وچوں توجہ فرمایا جے عربی تو بعد میں چاہنا تہاڈا ذوق پورا ہو جائے میواتی دے اندر عظمت مصطفیٰ کون میرے آقا علیہ السلام پہلے اور نبی آیا پھر میرو نبی آیو زبان عربی ہوئے زبان فارسی ہوئے زبان بلوچی ہوئے انشاءاللہ سریکی میرے بھائی برادر فاضل بھائی قاری اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ ضرور سنان گے ہے تے عظمت مصطفیٰ ہے تے شان مصطفیٰ پہلے اور نبی آیا ایک چل دی رہند باقی ٹھیک ہے پہلے اور نبی آیا پھر میرو نبی آیو اللہ کے پیے سنبی اللہ کو حکم لائیو کہہ دیو سبحان اللہ اور عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ دے کیا کہنے بار بار میں کیا جا رہا ہے کہ میواتی سنایا جے کون میرے آقا اوہ میٹھو میٹھو پیارو پیارو نبی ہمارو اے نبی ہمارو اے او آنکھن کو تارو اے اے میں غلط فہمیاں نہیں جی نبی پاک دی شان بیان نہیں کر دے اوہ میرے کول شان مصطفیٰ سننی ہوئے نا موسم تھوڑا نگہ ہونا چاہیے دا ٹھنڈ ہے ایک بندہ جاگ سے پانی لے کے بوے دوجہ نعرے لاوے پھر شان مصطفیٰ سنے آجے پھر مزہ آئے گا اوہ سب سو پیچھے آئے ہو پہلے جنت لو جائے گو ماشاءاللہ عمر ربانی صاحب میرے بڑے پیار والے بھائی نے علماء کرام دھیان نال سنیا جے مینوں پتہ ہے شاید میواتی ایتھے کوئی نہ ہوئے لیکن پھر دے تے علاقے چ ہے گئی نا اگر سمجھ آئے تو کی کہنا ہے ہمبے کی کہنا ہے ہمبے پھر دے تو ان سمجھ آ جائے گی نا سب سو پیچھے آئے ہو پہلے جنت لو جائے گو جنت لو جائے گو ہمن بھی لے جائے گو ابو سفیان اشرف کی حال تیرا حضرات توجہ فرمایا جے جنت لو جائے گو ہمن بھی لے جائے گو واہ کوئی فرمان بھائیوں حدیثن میں آرو ہے میٹھو میٹھو پیارو پیارو نبی ہمارو ہے بھائی ندیم ساؤنڈ والے بڑی محبت میرے نال مینوں بھی ہے پر ای کو نہ چلایا کر کیونکہ میں سادہ مولوی ہاں حضرات توجہ فرمایا جے عظمت مصطفیٰ حضرات فارسی دے شعر پھر صحیح کیونکہ ٹائم دی میں مناسب سمجھنا ہاں پاویں انتظامیہ جنہ مرضی کھلا ٹائم دے لیکن موقع محل بھی دیکھنا چاہیے دے عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہو اور لوگوں سنو عظمت مصطفیٰ تو ہماری متاع حیات ہے عظمت مصطفیٰ ہمارا اصل اصول ہے عظمت مصطفیٰ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے عظمت مصطفیٰ ہماری عزت کا سبب ہے عظمت مصطفیٰ ہماری اس کانفرنس کا عروج ہے عظمت مصطفیٰ اساسہ حیات ہے متاع زندگی ہے مرکز ہے محور ہے مسلمان کے ایک ایک بچے کا ایمان ہے اور میر کوٹ کے دوستوں اردا گرد سے آنے والوں سنو میرے بچوں سنو میرے جوانوں سنو میرے بوڑھوں سنو میری ماں سنو میری بہنوں سنو عظمت مصطفیٰ ہے کیا میرے پیغمبر کا صبر کرنا پیغمبر کی عظمت ہے پیغمبر کا شکر کرنا پیغمبر کی عظمت ہے پیغمبر کا علم پیغمبر کی عظمت ہے پیغمبر کا علم پیغمبر کی عظمت ہے میرے آقا کا معراج پہ جانا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے جبریل کا آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے قرآن کا اترنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے مکہ کا مکہ مکرمہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے مدینہ کا مدینہ منورہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے مکہ کا فتح ہونا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے اب آپ کی محبت چاہتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کوئی زبان خاموش نہ رہے آخری بات ہے میری اوے ابو بکر کا صدیق بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ رفت مصطفیٰ بلندی
مصطفیٰ محترم جناب مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب ماشاءاللہ اکاڑے والے بڑے آئے نے بھائی فیصل بشیر صاحب پائی ادنان صاحب واہ گروپ والے نے ایک ہی اکاڑے والے نے سبحان اللہ کہنی ہے تاکہ انہوں پتہ چلے اتھوں بھی ماشاءاللہ دوست آئے نے ابو بکر کا صدیق بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے اکاڑے والے نہیں بولے دیکھ لو میرے پرانے بیلی نے 26 سال میں اکاڑے رہے ہیں تاں میں توڑا نام لینا محبتاں والے پیار والے عمر کا فاروق بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے عثمان کا حیادار بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے علی کا حیدر کرار بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے عباس کا راس المفسرین بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے عبیدہ کا امین الامت بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے ابو ہریرہ کا حافظ حدیث بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے عبداللہ بن مسعود کا محدث حدیث بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے حضرت امیر حمزہ کا سید الشہداء بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے امیر معاویہ کا کاتب وحی بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے حضرت حنظلہ کا غسیل الملائکہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے حضرت حذیفہ کا نبی کا رازدان بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے آپ کی محبت چاہتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں اور لوگوں سلمان کا فارس سے چل کے آنا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے سہیب کا روم سے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے ابو ذر کا غفار سے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے طفیل کا دوست قبیلے سے چل کے آنا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے اب بلال حبشی کا تپتے ہوئے انگاروں میں احد کی صدا لگانا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے